نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے کچھ روزے دار بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے روزے کی حالت میں معمولی باتوں پر، تھوڑی باتوں پر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اعمال کے دام بڑھ جاتے ہیں، اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر، مطلب 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ رمضان المبارک کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جب مومن بندہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے، اٹکا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ
ایک خاص مناسبت ہیں، ایک خاص تعلق ہیں۔ وہ تعلق یہ ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس لیے مومن بندے کو اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے افطار کے وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ وہ کون سی دو خوشی ہیں؟ ایک خوشی تو یہ ہے کہ روزے دار کو اپنا روزہ افطار کرنے کی خوشی ہوتی ہے کہ پورا دن اپنے خالق کی بات مانتے ہوئے، اپنے مالک کی بات مانتے ہوئے، اپنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، اے میرے بندے، تو نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے، میری بات پر عمل کرتے ہوئے پورا دن بھوکا رہ کر گزارا، پیاسا رہ کر گزارا، اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اپنے روزے کا افطار کر۔ مومن بندے کو چاہیے کہ اپنا روزہ افطار کھجور سے کریں، اگر کھجور نہ ملیں تو میٹھی تیز سے کر لیا کریں، اس لیے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کی ہوتی ہیں، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ ملتا ہے۔ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ روزے دار کو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جتنا بھی ہو سکیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، جتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا وہ روزے دار روزے کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، گیم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، مستی مذاق میں گزار دیتے ہیں، اور صبح سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور پورا روزہ سو کر گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نوجوان بھائیوں، روزہ سو کر گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، منہیات سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔